اور دونوں میں سے جو فریق بھی نہیں بیٹھے گا یا اپنے اس طے شدہ وقت پر بات کرنے کے پر آمادہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ لوز کر جائے گا۔ تماشا جاری ہے اور اس کے اوپر اداروں کا کوئی نوٹس نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نادیدہ ایسی قوتیں ہیں جو اس صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں، ایک نیا نظریہ صاحب کے پھیلائے ہوئے زہر سے جو آپ کی نسل نو متاثر ہو رہی ہے اور گمراہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تو آپ سوچیں۔ بیماری کو اہمیت دیں یا نہ دیں، اس کے اثرات کو تو اہمیت دیں، ہمارا یہ خیال۔ پھر میں کیوں نہ مبارکباد پیش کروں برادرم محترم اویس ربانی صاحب کو کہ انہوں نے جرت کی، جو کام کسی ادارے کو، کسی بڑی شخصیت کو، کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کو کرنا چاہیے تھا، وہ ایک فرد کر گیا۔ اب امتحان ہے ایک طرف ملکی سلامتی کے اداروں کا، دوسری طرف امتحان ہے فرقوں، جماعتوں اور دین کے مختلف جو ہمارے طبقات ہیں ان کے ٹھیکیداروں کا، اور تیسری طرف امتحان ہے مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے یاروں کا۔ وفاقی شرعی عدالت کے کسی جج کو بٹھا دیں، ہمارا تو کوئی نہیں رشتہ دار وہاں بیٹھا ہوا، نہ قریشی صاحب کا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی محمد علی مرزا صاحب کا بیٹھا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ یا آپ بے شک چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو بٹھا لیں، یا نظریاتی کونسل کے 2-3 ممبرز کو بٹھا لیں، جسے ادارے، جسے ہماری حکومت، جسے ریاست بہتر سمجھتی ہے کہ وہ منصف مزاج ہے، ان کو بٹھا کر یہ مکالمہ کروائیں۔ پنڈی اسلام آباد کی آپ کہیں تو 500 علماء کے کل کے ایک دن میں دستخط کروا کے حنیف قریشی صاحب کی حمایت کے میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں۔ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ شخص بلکہ ہر تقریر میں ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں، چلے میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گا، میری ان سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں، لیکن میں کر لوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ اس آپ کے ساتھ مکالمے میں جو گارڈز ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان گارڈز کو بھی نہیں لے کے آئیں گے۔ اب بتائیں، علمی کتابیں ہیں، وہ کتابیں لے کے آئیں گے۔ مناظروں کبھی دیکھے ہیں؟ چلے ذاتی طور پر میرا خود بھی کوئی دلچسپی کا فیلڈ نہیں ہے مناظرہ، لیکن مناظرے مباحثے کبھی دیکھیں، وہ کتابوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، اسلحے کا ڈھیر نہیں ہوتا۔ آپ علمی کتابیں، علمی بات ہوگی، کتابی بات ہوگی، بابوں کی کرامتوں اور کسی استدراج کے ذریعے سے نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جو آپ علمی کتابی ہیں، کتابوں کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے ثابت کریں، اور وہ یک طرفہ ٹریفک سے ثابت نہیں ہوگا، وہ میدان میں بیٹھ کر دلیل کا توڑ دلیل سے کر کے اور علم کا توڑ علم سے کر کے ثابت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر 26 نومبر کا بڑا شور شرابہ ہے، تاریخ ساز مناظرہ، بڑا کھڑاک اور بڑا ٹاکرا، اس طرح کے الفاظ اور عنوانات سے بہت کچھ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے۔ ہر چند کے کافی دنوں سے ہمارے بہت سارے سننے والے، محبت کرنے والے ہم سے اس موضوع کے بارے میں سوالات کرتے تھے، باوجود ہم اس پر جان بوجھ کے تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس موضوع کو لے کر، اس ایشو کو لے کر ہاتھ صاف کیے۔ کچھ نے اپنی ویورشپ کے لیے، کچھ نے جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے، کچھ نے اپنی اپڑاس نکالی ہے، لیکن بہرحال ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی نوبت نہیں آئے گی مناظرے کی۔ ہم سے لوگوں کے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو صاف ظاہر ہے ہم بھی دین کے طالب علم ہیں اور ایک یہ دینی ایشو ہے، دوسرا اس وجہ سے ہمارے قریبی احباب اور ہمارے سرکل کے لوگ سوال کرتے تھے کہ ہمارا مفتی حنیف قریشی صاحب سے ایک دوستانہ دیرینہ تعلق ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں ویل اویئر ہوں گے اور ہم انہیں کوئی بہتر انفارمیشن دے سکیں گے کہ اصل معاملہ ہے کیا، مناظرہ ہونا ہے یا صرف یہ اعلانات اور ایک دوسرے کو للکارنے کی حد تک ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ محترم اویس ربانی صاحب کی جو ویڈیوز آئیں، انٹرویوز کیے، کچھ ان میں سے ہم تک بھی پہنچے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے بظاہر بڑی دیانتدارانہ کوشش کی کہ ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، جس شخص کو مناظرے کا چیلنج دیا گیا یا جو مناظرے کا چیلنج کرتا تھا بار بار، بلکہ یہ نسل نو کا مسئلہ ہے، اور ایک قومی سطح پر برپا ہونے والے فتنہ کو روکنے کے لیے، اور ایک کنٹروورسی کو پہلے ہی خطرناک بن چکی ہے، مزید وہ خطرات اور جنگ و جدال تک نوبت پہنچنے سے پہلے اسے حل ایسے ہی کیا جا سکتا تھا کہ فریقین کو آمنے سامنے بٹھا دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محترم اویس بھائی کا اس معاملے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ہر دو شخصیات کو الگ الگ لیا، ان سے ملے،
ان سے بات چیت کی اور مکالمہ مباحثہ یا مناظرہ کی ایک صورتحال بنی کہ اور ڈیٹ بھی رکھ دی گئی۔ ہمارے تعلقات ہونے کے باوجود میری اس پورے عرصے میں مفتی صاحب سے کوئی بات نہ ہو سکی براہ راست، آج سے ایک دن پہلے تک، کل تک یعنی کہ، اور کل بھی جو بات چیت ہوئی وہ بڑی سرسری سی ٹیلی فونیکلی بات ہوئی، تو اس میں یہی پتہ چلا کہ وہ پرعزم ہیں اور وہ اپنی مقررہ تاریخ پر مناظرے کے لیے جائیں گے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ جو صورتحال ہے اس میں کچھ آراء، کچھ تجاویز اور کچھ معروضات ہم بھی پیش کر دیں تاکہ جو لوگ ہمیں سننے والے ہیں ان کی بھی تسلی ہو جائے، اور چند گزارشات ان ذمہ داران سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ فریقین تو آپس میں چلیں آمنے سامنے بیٹھیں گے یا ایک دوسرے تک اپنی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچا ہی رہے ہیں، لیکن کچھ اور ایسے ذمہ داران ہیں جنہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اور اس وقت بھی کرنا چاہیے، اور وہ نہیں کر رہے کیونکہ اب تو صرف 2 دن کا وقت رہ گیا ہے، اور اس کے بعد یا یہ میدان لگنا ہے یا کسی ایک نے بھاگ جانا ہے۔ میرے خیال میں میدان لگا تو تب بھی یہ تاریخ کا انوکھا مکالمہ یا مناظرہ ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا۔ یہ ماضی قریب میں جتنے بھی ہم نے مناظرے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ ایسا اہم ایشو ہے اور ایسا اہم مکالمہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہوا تو بہت سارے اذہان میں موجود تشکیک اور ابہامات دور ہو جائیں گے، اور لوگوں کو انشاءاللہ اس پہ تسلی تشفی ملے گی کہ جس کے پاس کوئی بات کہنے کو تھی، سننے کا حوصلہ تھا، وہ تو حاضر تھا اور وہ موجود تھا اور وہ تیار تھا، اور دونوں میں سے جو فریق بھی نہیں بیٹھے گا یا اپنے اس طے شدہ وقت پر بات کرنے کے پر آمادہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ لوز کر جائے گا۔ کہنا ہمیں یہ ہے، ایک تو ہمارے ہاں نیشنل ایکشن پلان بھی ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ٹاسک فورسز بھی بنتی ہیں اور مختلف اسائنمنٹ طے ہوتی ہیں، اور محرم آ گیا جی، ربیع الاول آ گیا جی، فلاں ایام آ گئے جی، علماء کو بلا لیں، کمیٹیاں بنا لیں، امن کمیٹیاں، فلاں فلاں کاوشیں، کوششیں، قانون سازی۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ تاکہ سیکٹیرینزم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے قومی ادارے ہیں، قومی مفادات ہیں، امن عامہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جس کے پیش نظر ہم فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے مختلف سطح پر قانون سازی بھی کرتے ہیں، مختلف کوششیں کاوشیں بھی ہوتی ہیں، ٹاسک فورسز بنتی ہیں اور مختلف ارینجمنٹس ہوتے ہیں کہ جی اس سیکٹیرینزم کے جن کو، افریت کو کسی طریقے سے قابو کیا جائے۔ لیکن پہلے تو ایک شخص بیٹھ کر پچھلے کوئی 5 7 یا 8 سالوں سے، مجھے ایگزیکٹلی اس کی ہسٹری پتہ نہیں، لیکن کوئی 8 10 سالوں سے وہ شخص کم و بیش مختلف مکاتب فقہ شخصیات کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہے، اور مسلسل ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ ایک تو علماء کی خاموشی کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے، ہم خود بھی ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے تو یہ سمجھ آتی تھی کہ چونکہ وہ شخص عالم دین نہیں ہے، وہ اصولیات کا، وہ دینی علوم کی الف و بے نہیں جانتا ہے، چیزوں کو ایک جگہ سے اٹھانا اور ان کے سیاق و سباق سے ہٹا کر دوسری جگہ اسے پیسٹ کر دینا، پھر بہت ساری چیزیں ان کی عقلی اختراعیں ہیں اور مختلف ان کی اپنی بنائی ہوئی لاجکس ہیں، اور اکیلے کمرے میں بیٹھ کر دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، رد عمل دینے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ یک طرفہ ٹریفک ہے اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی پھکی دیتے ہیں، کبھی پھکا دیتے ہیں، کبھی علاج کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے تئیں خود ہی یہ دعویٰ کر دیتے ہیں جی کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن اور فلاں فلاں ہو گیا اور یہ ساروں کو فرقوں کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ تو مختلف مکاتب فکر نے اسے کبھی سیریس ہی نہیں لیا، ان باتوں کو اور ان کے ان دعووں کو اور ان کی اس مہم جوئی کو۔ اسی طریقے سے ہمارا بھی یہ خیال تھا، چند مرتبہ ہمارے سامنے سے بھی ان کی ویڈیوز گزری، لیکن ہم نے یہی سمجھا کہ بھائی مختلف فتنے ہیں، یہ بھی چھوٹا سا فتنہ ہے، لیکن دوسری طرف بہرحال سوچنے کی ایک بات یہ تھی کہ نسل نو کے لیے، اور وہ لوگ جو دین سے پہلے ہی بیزار تھے، وہ نوجوان نسل، ان کو ایک سہارا مل گیا
اپنی تاریخ سے، اپنے آباء و اجداد کے ورثے سے آزادی کا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ مغرب کی اس نشأت ثانیہ کے بعد کے حالات کو دیکھ لیں، آپ جدید مغرب کو دیکھ لیں۔ جب انہوں نے عیسائیت سے اور مذہب سے آزادی کی بات کی اور مادر پدر آزاد معاشرے کی بات کی، تو کتنی خوشی سے اس چیز کو تسلیم کیا گیا، اور قوم پوری کی پوری مذہب بیزار ہو کر، بلکہ خدا بیزار ہو کر کس طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل میں وہ مگن ہو گئی۔ نتائج کیا نکلے ہیں آج آپ عیسائیت سے پوچھ لیں۔ ہم کلیسا کی اجارہ داری کی کوئی حمایت یا وکالت نہیں کر رہے۔ جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، جو اس وقت بھی غلط تھی۔ اگر اسلام کا نام لے کر کوئی غلط کرے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ غلط ہے۔ لیکن بہرحال اس چیز کے اندر کسی بھی سسٹم کو آپ بغاوت، کسی سسٹم سے آپ اس کا درس دے دیں، اس کی طرف لوگوں کو لے جائیں، خواہ وہ سیاسی بغاوت ہو، وہ آپ کی تہذیبی بغاوت ہو، وہ مذہبی آزادی یا بغاوت ہو، آزادی کے نام پر کچھ بھی ہو، اس میں بہرحال ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اور نوجوان نسل خاص طور پر جدید چیزوں کی طرف، نئی چیزوں کی طرف لپک جاتی ہے۔ پھر میدان بھی ایسا آپ سجائیں کہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو کسی قسم کا وہاں نہ آ رہا ہو، اور یک طرفہ آپ ایک چیز کو پلان کر کے اور اسے خاص طریقے سے پینٹ کر کے آپ جب پیش کرتے ہیں تو اسے لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ پہلے تو اداروں کی یہاں غفلت تھی کہ انہوں نے اس بدترین فرقہ واریت، دیکھیں نا، جب آپ کسی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کسی کی عقیدت کی، کہ قرآن مجید نے تو کیا کہا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے یا پوجتے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کی طرف یہ بات کریں۔ یہاں ان صوفیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، علماء، ائمہ، 1400 سالہ تاریخ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہم تک پہنچایا ہے، ان سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے اس شخص نے ایک ہی فائر میں سب کو جناب اس نے گویا باطل قرار دے دیا، اور اس ایک کی 15ویں صدی کی آ کے تحقیق جو ہے وہ ان سب کے اوپر غالب اور حجت بن گئی۔ ماننے والوں کی عقل پہ بھی سبحان اللہ ہے، بلکہ انا للہ ہے۔ بھئی ایک طرف وہ شخصیات، اب کتابی ہیں، کتاب کی بات کرتے ہیں تو کتابیں آسمان سے اتری ہیں، آسمان سے تو ایک ہی کتاب آئی تھی، اور وہ بھی کتابی شکل میں ہمیں نہیں دی گئی تھی۔ اس ایک آئی ہوئی کتاب کو کسی فرد نے، کسی شخصیت نے، اور تمہارے اصطلاح میں کسی بابے نے اور بابوں نے مل کر مدون کیا، کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ پھر اس کی تشریحات اور حدیث کی کتابیں، یہ ساری کی ساری، ان کی تدوین اور ان کی تیاری ساری کی ساری بابوں کے ہاتھوں سے۔ تو آپ کتابیں ساری کی ساری بابوں کے ساتھ منسوب ہیں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لو۔ لیکن اس نے ایک ایسا نعرہ دیا جی کہ ہم علمی کتابی ہیں اور بابی نہیں ہیں، جی ہم بابوں سے آزاد ہیں، باب شیعی کوئی نہیں۔ یہ اتنا خطرناک نعرہ تھا۔ ایک تو نسل کی آوارگی کا سبب اس نے بننا، مذہبی آوارگی، تماشا جاری ہے، اور اس کے اوپر اداروں کا کوئی نوٹس نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نادیدہ ایسی قوتیں ہیں جو اس صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں، ایک نیا نظریہ اور سوچ لوگوں میں عام کرنے، اور لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا پرانا دستور جو نوآبادیاتی نظام کی کوکھ سے نکلنے والا، وہ ایسے ہی ہے کہ ان لوگوں کو مزید تقسیم کرو مذہب کے معاملے میں، تاکہ یہ مذہب، ہم پوچھیں گے اس مذہب کو نافذ کریں، اس کو یا اس کو۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ جب یہ تنہا شخص بیٹھ کے پکار اور للکار رہا، اور کچھ لوگوں کے نام لے رہا ہے، اب وہ جن کے نام لے رہا ہے وہ بڑے محترم شخصیات ہیں، علماء ہیں، اور جس بھی فرقے کے ہیں، ان کے نزدیک مرزا صاحب کو سیریس نہیں لینا چاہیے، یقیناً نہیں لینا چاہیے۔ ان کی باتوں اور اعتراضات کو سیریس نہیں لینا چاہیے، یقیناً نہیں لینا چاہیے، کہ ٹوٹل مسخرہ طریقہ ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا ہے ان کا۔ کون عالم دین سنجیدہ بندہ بیٹھ کر ان کی یہ چٹکیوں کو اور ان کے چٹکلوں کو اور ان کی جناب پھکیوں کو اور پھکوں کو سنے گا اور پھر اس کے اوپر رسپونڈ کرے گا؟ ان کی شخصیت کو آپ قابل توجہ نہ سمجھیں، یقیناً وہ ان کا یہی سٹیٹس ہے، لیکن اس مرزا صاحب کے پھیلائے ہوئے زہر سے جو آپ کی نسل نو متاثر ہو رہی ہے،
اور گمراہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں تو آپ سوچیں. بیماری کو اہمیت دیں یا نہ دیں، اس کے اثرات کو تو اہمیت دیں. ہمارا یہ خیال تھا چونکہ ہمیں تو اس نے نہیں للکارا، نہیں نام لیا ہمارا، بلکہ ایون دین جس طبقے میں، جس ایک مکتبہ فکر کہہ لیں یا جس فکر کے لوگوں میں ہم بیٹھتے ہیں، ان کے سرخیل کو بھی انہوں نے نہیں بنایا، ہمارے سرخیل یا ہمارے مقتدا کو بھی انہوں نے تنقید کا اس طریقے سے نشانہ نہیں بنایا اور نام نہیں لیا جیسے آپ لوگوں کا لیے. تو جن بزرگوں کے انہوں نے نام لیے تھے اور ساتھ اس نے کہا تھا کہ وہ کسی بندے کو منتخب کر دے، نہیں کیا گیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ مزید پھیلے گا یا رک جائے گا؟ یا آپ جو مسالک کے اور جماعتوں کے بزرگ اور رہنما ہیں، آپ مل کر قومی اداروں کو انوالو کریں کہ اسے شٹ اپ کال دیں، اسے سائز میں رکھیں، اسے اپنی حد تک رکھیں. اپنی جو بھی اس کی تعلیمات ہیں وہ بڑے مرزا سے ملتی ہیں، پرویز سے ملتی ہیں، کسی اور سے ملتی ہیں. غامدی صاحب نے بھی تو امت سے الگ ایک سٹینڈ لیا ہے نا، لیکن وہ اپنی بات کر رہے ہیں. یہ شخص تو کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی نیا نظریہ نہیں دے رہا، بلکہ سب کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے اور سب کو متون کر رہا ہے. تو ان صاحب کو سائز میں لانے کے لیے یا آپ مل جاتے اتحاد مدارس کے پلیٹ فارم سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے مل کر، آپ ملی یکجہتی کونسل، کوئی اور آپ کے پاس پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، یا بنا لیں اس طرح کے فتنوں کے تدارک کے لیے. تو جہاں سب نشانے پہ آئیں، اہل تشیع بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں، دیوبند بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، دیگر علماء جو صوفیاء کے طبقہ کے ہیں وہ بھی آتے ہیں، احناف بھی آتے ہیں، دیگر فقہی مذاہب بھی ان کے نشانے پر ہیں. تو آپ کوئی ایک حل نکال لیں. نہیں نکالا. پھر میں کیوں نہ مبارکباد پیش کروں برادرم محترم اویس ربانی صاحب کو کہ انہوں نے جرت کی. جو کام کسی ادارے کو، کسی بڑی شخصیت کو، کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کو کرنا چاہیے تھا، وہ ایک فرد کر گیا. اس نے کوشش بڑی پازیٹیو کی اور حالات پیدا کر دیے، بنا دی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مرزا صاحب نے ان کو انٹرویو دے کر، ان سے بات چیت کر کے، ان کا نام لے کے گفتگویں کر کے، کوئی لاہور ٹی وی یا کون سا کوئی ٹی وی ہے، کوئی پرائیویٹ چینل، اس کے ساتھ انٹرویو میں کہا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. ان کے مرزا صاحب کے ماننے والوں، جو ان کے اسٹوڈنٹ کے لانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص زبان کا سچا نہیں ہے اور جس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے اور ننگا جھوٹ نکلتا ہے، اس طرح کے اور بھی ان کے بہت سارے جھوٹ پکڑے گئے ہیں اس عرصے میں، اس تھوڑے سے عرصے میں. یہ بھی ربانی صاحب کا ہی میں سمجھتا ہوں احسان ہے ہم سب پر کہ انہوں نے ان کو چھیڑا ہے، تھوڑا سا ہلایا ہے. تو ایک تو ان کا مبلغ علمی سامنے آ گیا ہے، ویسے بھی لوگوں کو پتا تھا لیکن عوام الناس کے سامنے آ گیا. اور دوسرا یہ کہ ان کی شخصیت اس برتن میں ہے کیا، وہ بھی سامنے آ گیا ہے. اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کئی مرتبہ جھوٹ بولا ہے مرزا محمد علی صاحب. اویس ربانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہیں جانتے. جن کے ساتھ آپ بیٹھ چکے ہیں، جن کا آپ نام لے کے اویس ربانی حافظہ اللہ کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ، تو آپ ان کو جانتے نہیں ہیں. ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ علمی، فکری اور تعبیر تشریح کے کئی اختلافات ہیں بھی اور ہو بھی سکتے ہیں. اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اضطراب اور ہیجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ایک جرت کا مظاہرہ کیا، ہمت دکھائی، اور انہوں نے کہا جی جس اینگل سے بھی مرزا محمد علی صاحب بات کرنا چاہے، جس طریقے سے بات کرنا چاہے، جس موضوع پر بات کرنا چاہے، جہاں بات کرنا چاہے، جب بات کرنا چاہے، میں حاضر ہوں. بلکہ میں نے ان کا ایک کلپ سنا کہ شاید ان سے کنفرم کیے بغیر اویس ربانی صاحب نے تاریخ رکھ دی. انہوں نے کہا جی حالانکہ یہ درست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجھے قبول ہے، اور میں کوئی بھی مصروفیت میری اس دن ہوئی میں اس کو چھوڑوں گا، زندہ ہوا تو میں پہنچوں گا. پھر انہوں نے یہ آفر کر دی کہ ہم آپ کے پاس آ کے مناظرہ کرتے تاکہ آپ کو سیکیورٹی کا ایشو نہ ہو، جو آپ بہت زیادہ جس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں جی مجھے بڑے سیکیورٹی تھریٹ سے. انہوں نے کہا جتنے بندے آپ کہیں، جس انداز سے آپ کہیں اس انداز سے بات ہوگی، جس موضوع پر کہیں. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اب امتحان ہے ایک طرف ملکی سلامتی کے اداروں کا، دوسری طرف امتحان ہے فرقوں، جماعتوں اور دین کے مختلف جو ہمارے طبقات ہیں ان کے ٹھیکیداروں کا، اور تیسری طرف امتحان ہے مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے یاروں کا. خواہ وہ یار اسٹوڈنٹس کی شکل میں، وہ نادیدہ قوتوں کی صورت میں ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ان سب کا امتحان ہے.
قومی اداروں کا یہ امتحان ہے کہ یہ فتنہ نہیں ہے، یہ مکالمہ، یہ مباحثہ فتنہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی تقریریں، ان کے یوٹیوب چینلز، ان کی یوٹیوب کے اوپر موجود گفتگویں سن لیں، کسی عدالت میں لگا کے دیکھ لیں، وہ فتنہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اگر بخاری اور مسلم کی اور سیاستہ کی حدیث پیش کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ فتنہ نہیں، ان کو حق ہے کہ وہ کہیں جی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، لیکن جب وہ تمام کے تمام اولیاء کرام کو، ائمہ دین کو، صلحائے امت اور اکابرین کو صف میں کھڑا کر کے ان کی توہین کرتے ہیں بدترین قسم کی، وہ تو کسی طور پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک درست بات کی چند دن پہلے، اور اسی دن کے بعد میں نے اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ سیریس لیا جب حنیف قریشی صاحب نے چند دن پہلے ایک رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سٹیک ہولڈر ہیں تو میں بھی ایک سٹیک ہولڈر ہوں، وہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں۔ بالکل اس طرح ہر فرد سٹیک ہولڈر ہے، جس کے عقیدے کو آپ نے چیلنج کیا ہے، جس کے نظریے کے اوپر آپ نے تبرے کیے ہیں، جس کی اکابرین کے اوپر آپ صبح و شام تبرے کرتے ہیں، ان سب کو آپ کو جی میں کیسے ان کو جواب دوں، یہ تو 5,000 فلاں کے شاگرد ہیں اور 5 لاکھ فلاں کے شاگرد ہیں، آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر اتنی زیادہ بڑی قوتوں کو آپ نے للکارا ہے تو ان کو جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا، مطمئن کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو اپنی زبان کو لگام دینی پڑے گی۔ ایک تو اداروں کا امتحان ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ امن دیکھنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہو، تو آپ کو یہ مکالمہ سرکاری سرپرستی میں کرانا چاہیے۔ ڈی سی کی سرپرستی میں کرا لیں، آپ کسی اور ادارے کی سرپرستی میں کرا لیں، ایس ایس پی یا کوئی بھی آپ کا جو ڈی پی او وغیرہ ہیں ان کی نگرانی میں کروا لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو رولز ریگولیشنز بنا کر دونوں فریقوں کی آراء لے کر سرکاری سرپرستی میں کسی کمشنر یا ایس پی ڈی پی او وغیرہ جو بھی ذمہ داران آپ کے اس سرکل میں، یا کسی سرکاری جج کو بٹھا دیں، کسی شریعہ کے علوم کچھ نہ کچھ یقیناً ججز حضرات پڑھتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس کو بھی، تو شریعہ کے علوم جاننے والے، اس کی ہاؤ ناؤ رکھنے والے وفاقی شرعی عدالت کے کسی جج کو بٹھا دیں۔ ہمارا تو کوئی نہیں رشتہ دار وہاں بیٹھا ہوا، نہ قریشی صاحب کا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہی محمد علی مرزا صاحب کا بیٹھا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ یا آپ بے شک چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو بٹھا لیں، یا نظریاتی کونسل کے 2-3 ممبرز کو بٹھا لیں، جسے ادارے، جسے ہماری حکومت، جسے ریاست بہتر سمجھتی ہے کہ وہ منصف مزاج ہے، ان کو بٹھا کر یہ مکالمہ کروائیں، چونکہ یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے جذبات اور ان کو اشتعال دلانے اور ان کے جذبات کو مجروح بار بار کرنے، اور روزانہ ایک اپنی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے یہ کرنے کا سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے، اور اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ایسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب تو بات کھل چکی ہے نا، ہر ایک تک پہنچ چکی ہے، تو اب کوئی کیسے قبول کرے گا؟ پہلا تو یہ ان کی۔ دوسرا، جو ابھی تک خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب و غریب خاموشی ہے مذہبی رہنماؤں کی، جن کا نام لے لے کر یہ پکار رہا ہے، انہیں اگر حنیف قریشی صاحب پر اعتماد ہے، علمی اختلاف بھی ہے، جیسا کسی ایک جماعت کے ایک لیڈر نے کہا بھی کہ وہ ہماری جماعت کے نمائندے نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے میں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ایک مطلب پرومیننٹ بندے نے، اور اپوننٹ کسی گروہ کے بندے سے کی یہ بات میں نے سنی، تو ایسے جو ان کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی رکھتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہوئے ان کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے اور کیوں کانپتی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ بہت سارے آستانوں نے، مشائخ نے، علماء نے، اداروں نے، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے ان کی حمایت کر بھی دی ہے، اور میں اپنی ذات تک کہتا ہوں، مرزا محمد علی صاحب تک اگر یہ میری بات پہنچ سکے یا کوئی اسٹوڈنٹ پہنچائے، کہ ہمارے دوستی تعلق ضرور ہے مفتی حنیف قریشی صاحب سے، لیکن فکری طور پر ہم کوئی بہت زیادہ قریب ایک دوسرے کے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ایک تو میں پہلے یہ آپ سے کہوں کہ اگر آپ اس پہ راضی ہوتے ہیں تو چونکہ ہم پنڈی اسلام آباد تک کے لوگ ہیں، پنڈی اسلام آباد کی آپ کہیں تو 500 علماء کے کل کے ایک دن میں دستخط کروا کے حنیف قریشی صاحب کی حمایت کے میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں، اور ان علماء کا سٹیک بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہے۔ وہی یہ نہیں کہ کوئی غیر معروف لوگ ہوں گے، وہ اپنی لوکیلٹی کے معروف لوگ ہوں گے اور صاحب منصب ہوں گے اور سٹیک ہولڈر ہوں گے،
ہزاروں لوگ ان کے آگے پیچھے چلنے اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان سے ہم لکھوا کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ غیر جانبدار ہیں ہم بھی اس وقت تک۔ حنیف قریشی صاحب کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جس چیز کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، جہاں ان کو ان کی عقیدت اور عقیدے کو آپ نے چھیڑا ہے، وہاں ہمارے کو بھی چھیڑا ہے۔ باقی عام حالات میں شاید ہم کبھی ان کے مد مقابل بھی کھڑے ہوں۔ اس ایشو پر اگر اتنے سارے مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور اداروں اور مدرسوں کے سربراہان نے اعتماد کر دیا ہے، تو جن اشخاص کے نام لیے جا رہے ہیں مرزا محمد علی صاحب کی طرف سے، وہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہماری طرف سے بھی یہ نمائندہ ہے؟ آپ کو علمی اختلاف ہے نا، تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مکالمہ مباحثہ کی حد تک ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اتنا لفظ، اتنا جملہ کہہ دیں آپ کہ مرزا محمد علی صاحب کے ساتھ مکالمہ مباحثہ کے لیے ہم مفتی حنیف قریشی کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ بے شک جس طرح میں کہہ رہا ہوں ایک عام آدمی کہ ہمیں باقی یہ ضروری نہیں کہ ان کی باقی ساری باتوں کی ہم حمایت کرتے ہیں، اس بات کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ میرے ساتھ سینکڑوں علماء ہیں پنڈی اسلام آباد کی، جن کے ساتھ صبح و شام ہم رابطے میں ہیں، اور ہمارا مختلف چھوٹی بڑی تنظیمات میں ایک دوسرے سے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ میں سینکڑوں علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے اگر کوئی ماضی میں اختلافات تھے یا آج ہیں بھی کوئی فروعی اختلافات، فکری اختلافات، کوئی تعبیر تشریح کے اختلافات حنیف قریشی صاحب سے، تو وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے محمد علی مرزا صاحب کو پھکی دینے کے لیے اور ان کا جن نکالنے کے لیے اور ان کی طبیعت کو درست کرنے کے لیے ہم مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی حمایت کرتے ہیں اور انہیں اس ایشو پر بطور خاص اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ اور پنڈی اسلام آباد کے علماء، مختلف مکاتب فکر کے، وہ اس ایشو پر ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہم سب کے نمائندہ اور سفیر ہیں۔ میرے خیال میں مسلکوں کے سربراہان یا مختلف تنظیمات مدارس کے جن سربراہان جن کے نام لیے جا رہے ہیں، انہیں بھی یہی بات کر لینی چاہیے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب سے زیادہ لائق لوگ آپ کے پاس کوئی لاٹ ہے تو آپ انہیں لانچ کر دیں، ان کو آگے کر دیں، پروفیشنل جیلسی سے باہر آئیں۔ بے شک میں نے پہلے بھی کہا اس شخص کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، لیکن جو باتیں وہ کر رہا ہے اسے سنا جا رہا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سنا جا رہا ہے تو یہ حق کی علامت ہے۔ جیسے مرزا صاحب نے خود کہا کسی انٹرویو میں، وہ بھی کلپ میرے پاس آیا کہ جی فلاں مفتی صاحب کو تو 14,000 لوگوں نے دیکھا ہے 24 گھنٹوں میں، اور ہمیں پتہ نہیں چند گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ یہ حق کی علامت ہے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے تھے اور مخالفت میں کتنے تھے؟ 13 سال میں کتنے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے؟ پھر اس کے بعد 6 سال اور لگا لیں تو حدیبیہ تک کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ یہ تو بعد کی بات ہے نا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور آج بھی اگر اسی پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں تو مسلمان تو کم ہے، کرسچن زیادہ ہیں۔ پھر تو یہ اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں کے تو وہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ، فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے علماء کی نسبت، تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ حق پر ہیں۔ یہ کیا نامعقول سی بات آپ نے کی کہ جی مجھے اتنے لوگ سنتے ہیں اور ان کو اتنے لوگ سنتے ہیں۔ لیکن میں نے جو علماء سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب لوگ ان کو سنتے ہیں، خواہ وہ 1,000 ہیں یا 1,00,000 ہیں، ان لوگوں کی تربیت، ان کی ہدایت یا گمراہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کوئی سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جی نہیں، مکالمہ مباحثہ نہیں ہونا اس کے ساتھ، تو پھر کوئی قانونی حل نکالیں، ان کی زبان بندی کریں۔ یہ اپنے نظریات، عقائد کے پرچار کا حق تو رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اصولیات دین کے اندر رہتے ہوئے، لیکن کسی پر اٹیک کرنے اور کسی کے عقیدے اور عقیدت کو چھیڑنے کی ان کو اجازت تو قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک اور بات آخر میں، مرزا صاحب آپ ہمیشہ نعرے جو لگاتے تھے نا، جیسے آپ نے وہ اویس بھائی کے حوالے سے جھوٹ بولا، ایسے ہی آپ کے نعرے بھی ایک حنیف قریشی صاحب کے چیلنج میں اور اس ایک مناظرے کی تاریخ رکھنے میں آپ کے سارے دعوے دڑام سے گر گئے۔ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ حنیف قریشی صاحب گنے اٹھا کے آ رہے ہیں، کو گالی دی اس شخص نے، آپ کو مارنے آ رہا ہے، کبھی آپ کے پاس کوئی خنجر والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی چاقو والا آ جاتا ہے۔ میں گارنٹی کرتا ہوں، میرا نام لکھ لیں، کہیں تو میں وہاں آ کے جیلم میں یہ گارنٹی
کہیں گے تو ہم عدالت میں جمع کرا دیں گے. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی، بلکہ آپ ایک عالم دین کی شان کے خلاف ہے، لیکن آپ ان کی جامع تلاشی لے کے انہیں اندر چھوڑیں. بیٹھے سامنے بیٹھے. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ شخص بلکہ ہر تقریر میں ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں. چلے میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گا، میری ان سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں، لیکن میں کر لوں گا. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ اس آپ کے ساتھ مکالمے میں جو گارڈز ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان گارڈز کو بھی نہیں لے کے آئیں گے. اب بتائیں، علمی کتابی ہیں، وہ کتابیں لے کے آئیں گے. مناظروں میں کبھی دیکھے ہیں؟ چلے ذاتی طور پر میرا خود بھی کوئی دلچسپی کا فیلڈ نہیں ہے مناظرہ، لیکن مناظرے مباحثے کبھی دیکھیں، وہاں کتابوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، اسلحے کا ڈھیر نہیں ہوتا. آپ علمی کتابی ہیں، کتاب کی بات ہونے لگی ہے. اب آپ اپنے پھکیوں کو اور پھکوں کو اور دعووں کو کتابوں سے ثابت کریں. اور مفتی حنیف قریشی کتابوں کے ذریعے سے آپ کا علاج کرے گا. کتابوں کے ذریعے سے وہ آپ کی نوکیں پلکیں اور آپ کی چوڑیاں ٹائٹ کرے گا. آپ موقع تو دیں، بیٹھے تو صحیح. علمی کتابی بات چیتوں نے مکالمہ، علم کے ذرائع کیا ہیں آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا. یہ مکالمہ، مباحثہ، سوال و جواب، یہ تحصیل علم کے ذرائع ہیں مرزا صاحب، انجینئر صاحب. اب بیٹھیے، صرف کتاب کی بات ہوگی. میں گارنٹی کرتا ہوں علمی بات ہوگی، کتابی بات ہوگی. اچھا، کوئی جو ہوتے ہیں نا، یہ جگت بازی بھی نہیں ہوگی، کوئی لطیفہ نہیں سنایا جائے گا. بابوں کی بات بھی نہیں کی جائے گی، کتابوں کی بات کی جائے گی، بابوں کی نہیں. آپ کریں گے تو دفاع میں ان کا حق ہے، لیکن بابوں کو بطور حجت نہیں پیش کریں گے. کتابوں اور کتابوں کے متن کو بطور حجت پیش کیا جائے گا، بطور دلیل پیش کیا جائے گا، بطور حوالہ پیش کیا جائے گا. اب تو قبول ہونا چاہیے نا آپ کو. اور آپ یہ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، جو ان کے فالورز ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ جو 10 سال سے یا پتہ نہیں 8 سال سے کتابی علمی کی رٹ لگا رہا ہے، وہ بھاگ کس سے رہا ہے؟ حنیف قریشی صاحب سے نہیں، کتابوں سے اور علم سے بھاگ رہا ہے. عالم کے پاس علم ہوتا ہے، وہ علم لے کے آ رہا ہے، وہ کتابیں لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا، آپ بہت بڑے حق کے پرستار ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں یہ سارے گمراہ ہیں اور آپ نے 1400 سال بعد حق دریافت کر لیا ہے، ایک بڑے گیپ کے بعد. تو احقاق حق تو آپ کی بھی ذمہ داری، اگر آپ بہت زیادہ سچے ہیں. اور ہم تو توہمات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور احادیث کیا کہتی ہیں، انٹرنیشنل نمبریز کیا کہتی ہیں آپ کی، کہ آپ کو کتابیں، آپ کو حوالے اٹھا کر احقاق حق کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے. اتنا بڑا فرقے اور اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنے بڑے بڑے طبقے گمراہ ہو رہے ہیں، تو آپ کو موقع ملتا ہے کسی بڑے کو گرانے کا. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی، یہ تو انبیاء کی سنت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مناظرہ، مباحثہ، یہ سارا کچھ کرنا. تو آپ تو خود آتے میدان میں کہ بھائی میں یہ حاضر ہوں، مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے. بات کرو، تم جھوٹے ہو اور میں سچا ہوں، میں تمہیں ایسی پھکی دوں گا، میں نے تمہیں ڈیمیج کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے. یہ ڈیمیج کلے کمرے میں بیٹھ کے نہیں، میدان میں آ کے ثابت کریں. کس کے ذریعے سے؟ بابوں کی کرامتوں اور کسی استدراج کے ذریعے سے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو آپ علمی کتابی ہیں، کتابوں کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے ثابت کریں. اور وہ یک طرفہ ٹریفک سے ثابت نہیں ہوگا، وہ میدان میں بیٹھ کر دلیل کا توڑ دلیل سے کر کے اور علم کا توڑ علم سے کر کے ثابت ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 دن رہ گئے، بہت کم وقت رہ گیا ہے. اس میں میں نے تو جو تھوڑی سی میری بات ہوئی، میں نے پرعزم پایا مفتی حنیف قریشی صاحب کو وہ اپنے مقررہ وقت پہ پہنچیں گے. اداروں کو، ذمہ دار لوگوں کو بیچ میں آ کر، بجائے اس کے کہ وہ کسی کو تھریٹ کریں کہ بھائی آپ یہ نہ آئیں، اور یا کسی کو منت کریں کہ آپ یہ نہ کریں. یہ احقاق حق ضروری ہے، کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اس کو ہونے دیں تاکہ نسل نو کو اس فتنہ اور اس فکری دہشت گردی سے بچایا جا سکے، ورنہ یہ آگ بہت پھیل جائے گی. اللہ نہ کرے. پہلے ہی ملک کے بہت سارے مسائل ہیں، ان بہت سارے مسائل کے اندر ایک بڑا مسئلہ اور کھڑا ہو جائے گا. اب یہ فتنہ رکنے کا نام نہیں لے گا. پہلے اکیلے لگے رہے ہیں نا، اب ایک رکاوٹ آئی ہے تو کئی رکاوٹیں آئیں گی. اب ایک ماحول بنا ہے، اس میں بات چیت ہونے دیں، ان کے اندر جن بوتل سے باہر آنے دیں، ادارے بھی، ذمہ دار بھی. اور ان کے غبارے سے ہوا نکلنے کا وقت آ گیا ہے. ان کی حیثیت کو لوگوں کو پہچاننے دیں، تاکہ جو کسی جھوٹے سراب میں، کسی خواب میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بیدار ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے. آخر میں پھر
اویس ربانی صاحب کا شکریہ جنہوں نے یہ ماحول بنایا، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا شکریہ، اور باقی علماء کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ پروفیشنل جیلسی چھوڑیے، یہ جو ہے نا کلیش آف پرسنالٹیز کو چھوڑ دیجئے۔ ہمارا آپ کا سارا اگر پوری ہسٹری ہماری ایک بندہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے اوپر تبرے کر رہا ہے، آپ کے ساتھ یقیناً آپ کی زیادہ صلاحیت آپ کے ساتھ بیٹھتا تو آپ اور زیادہ اسے زوردار طریقے سے گراتے، لیکن کوئی اگر میدان میں اتر گیا ہے تو اس پہلوان کو تو آزما لینا، باقی ابھی بچے ہوئے ہیں دیگر مکاتب فکر صاحب کے پیچھے ہم سینکڑوں ہزاروں طلباء علم اور علماء اور ہمارے بڑے بڑے مشائخ کھڑے ہیں، لیکن جن کا نام مرزا صاحب لے رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ کہیں ٹھیک ہے بھائی قریشی بچہ ہے ہمارا، جائے بات کرے ہم اس کے ساتھ، سارے نہ کہیں تو کم از کم جس طبقہ میں حنیف قریشی صاحب آتے ہیں اس طبقہ کے بڑوں کو یہ اعلان کر دینا چاہیے، ورنہ خود آ جانا چاہیے اس دن حنیف قریشی صاحب آپ کی معاون بن جائے۔ اب یہ 26 نومبر کو فیصلہ ہو جانا چاہیے ہمارے خیال میں۔ مرزا صاحب اگر میں یقین دلاتا ہوں مفتی صاحب، بڑے مفتی صاحب کو جن کا وہ نام لیتے ہیں کہ آپ آ جائیں، قریشی صاحب آپ کے معاون اور خدمتگار بن کے ساتھ چلے جائیں گے، مرزا صاحب تب بھی نہیں بیٹھیں گے۔ کسی بچے کو بھی وہ منتخب کر دیں، میں طالب علم ہوں، میں حاضر ہوں یار بات کرنے کے لیے، وہ میرے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے۔ تو مجھ سے بھی نچلے درجے کے کسی بچے کو اٹھا کے مبتدی بالکل ابتدائی درجے کے کسی کو بٹھا دیں، اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے۔ مردہ اٹھا کے بٹھا دیں گے جو بولتا نہیں ہے، مرزا صاحب نے پھر بھی نہیں بیٹھنا۔ ان کا کام صرف آگ لگانا ہے، سلوشن کی طرف جانا نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے، لہذا حجت تمام کر دیں تاکہ دوسرے مرزا صاحب کی طرح ان کا بھی کانٹا نکل جائے اور ایک ہی دفعہ ایکسپوز ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔